اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بنو قینقاع۔ اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر اور عداوت کا مظاہرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناشنا لوگوں کو مار لیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا۔ اس سے ان کی جرأت اور بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا۔ 15 دن گزر گئے کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرات شام کی طرف جلاوطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر مر گئے۔ غزوہ سویق۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا، اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا۔ چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینے کے اطراف میں عریس نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمی کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے۔ مسلمانوں نے کرکرات القدر تک ان کا تعاقب کیا اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے۔ اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق اور غزوہ کرکرات القدر پڑ گیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہ شخص بڑا مالدار یہودی اور شاعر تھا۔ اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجو کرتا تھا، ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، ان کی عورتوں کے متعلق قصدی اشعار کہتا تھا، جب ان کے دشمنوں کی مداح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا، حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے بعد جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا، اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو۔ اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے؟ جہاں میں محمد بن مسلمہ، عماد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو بن عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی خدمات پیش کی۔ محمد بن مسلمہ اس کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور اس سے کہا، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کعب کی بانچیں کھل گئیں، بولا، واللہ ابھی تو تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بھیجیں، ان پر احسان کریں۔ آپ نے ان کی بات منظور کر لی۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاند رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکار کر نیچے اتارا۔ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے عطر کی تعریف کی
اور اس کا سر سونگنے کی اجازت چاہی۔ اس نے قبر اور نخوت کے ساتھ اجازت دی۔ ابو نالا نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا۔ پھر 100 بار اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سے قابو میں کر لیا تو کہا لے لو اللہ کے دشمن کو۔ اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر چھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے زیر ناف پر لگائی اور چڑھ بیٹھا۔ کدال آر پار ہو گئی۔ اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی۔ پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ سریہ کردہ جمادی الاول 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 100 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ وہ قافلہ نجد میں کرتا نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یلغار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے غزوہ احد شوال 3 ہجری۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔